آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ ترمیمی بلوں پر دستخط کا تنازع، صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے اپنے پرنسپل سیکرٹری کی خدمات اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو واپس کر دی۔ ایوان صدر کا وزیراعظم کے پرنسپل سیکرٹری کو خط لکھا۔ پرنسپل سیکرٹری وقار احمد کی خدمات صدر کو مزید درکار نہیں، حمیرہ احمد کو پرنسپل سیکرٹری مقرر کیا جائے۔ گریڈ 22 کی حمیرہ احمد اس وقت سیکرٹری ثقافتی ورثہ فرائض سر انجام دے رہی ہیں۔ صدر مملکت قصور وار نکلے تو نااہل ہو سکتے ہیں۔ سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر کہتے ہیں صدر صاحب کہہ رہی ہیں بل کو غیر مؤثر کر کے داخل دفتر کر دیا جائے۔ آئین صدر کو قانون سازی کو غیر مؤثر کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ زمانی طور پر دونوں بل واپس نہیں بھجوائے جا سکتے۔ تحریری ثبوت نہ ہوں کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ، آرمی ایکٹ قوانین بن چکے۔ دونوں قانون سپریم کورٹ میں چیلنج ہیں، اس کے لیے فل کورٹ بنانا ہوگا۔ سپریم کورٹ دونوں بل سے متعلق فیصلہ دے سکتی ہے۔ معاملہ اتنا سادہ نہیں، صدر کو جواب دینا پڑے گا۔ ان کے بیان کی انکوائری ہونی چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ شہباز شریف کا ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے باہر گفتگو، کہا صدر جس بل کو چیک کرتے ہیں اس پر دستخط بھی کرتے ہیں۔ آئینی عہدے پر بیٹھے شخص کو زبانی کلامی بات نہیں کرنی چاہیے۔ صدر نے اتنے دن انتظار کیوں کیا، یہ ایک سوالی نشان ہے۔ سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم خصوصی عدالت میں پیشی۔ ایف آئی اے کی سائفر کیس میں جسمانی ریمانڈ کی سزا، عدالت نے 4 روزہ ریمانڈ دے دیا۔ وائس چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل شعیب شاہین کی جانب سے ریمانڈ کی مخالفت۔ خصوصی عدالت میں ان کیمرہ سماعت ہوئی۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت اسلام آباد میں خصوصی عدالت قائم کی گئی ہے جس کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین ہیں۔ گستاخانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی اپیل سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کل اپیل کی سماعت کرے گا۔ بینچ میں جسٹس مظاہر نقوی اور جسٹس جمال مندوخیل بھی شامل ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے توشہ کیس میں ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی تھی۔ ریاست ظالم نہیں، مظلوم کا ساتھ دے گی، نگراں وزیراعظم کی جڑاوالا سانحے کے متاثرین کو یقین دہانی۔ جڑاوالا میں مسیحی کمیونٹی سے خطاب میں انوار الحق کاکڑ نے کہا انتہا پسندوں پرتشدد رویوں کا کسی مذہب یا عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جڑاوالا واقعی کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں، دشمن کوئی، اس کا ہدف اور مقاصد کچھ اور ہیں۔ دشمن کان کھول کر سن لیں، اپنے لوگوں کا تحفظ کریں گے۔ اقلیتوں کی جان و مال کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اگلے چیف جسٹس جڑاوالا تشریف لائے۔ ملٹری لیڈرشپ نے یقین دلایا اقلیتوں کے حقوق پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ نگراں وزیراعظم نے واقعے سے متاثر مسیحی برادری میں امدادی چیک تقسیم کیے، ان کی دلجوئی کی۔ متاثرین کا نگراں وزیراعظم سے اظہار تشکر۔ انوار الحق کاکڑ کی گرجا گھر آمد، اثر نو تعمیر کی پیشرفت کا جائزہ لیا۔ پیروں کے گھر میں ہلاک 10 سالہ فاطمہ سے زیادتی کی تصدیق۔ ڈی آئی جی سکھر جاوید جسکانی نے کہا فاطمہ سے جنسی زیادتی کے شواہد ملے ہیں۔ حویلی میں موجود دیگر افراد کے ڈی این اے سیمپل لیے گئے ہیں۔ واقعے کے بعد سے حویلی میں رہنے والے 2 افراد غائب ہیں۔ ملزمہ ہنا شاہ کی عبوری ضمانت آج ختم ہو رہی ہے، کوشش ہوگی اسے مزید ضمانت نہ ملے۔ حویلی سے ریسکیو کی گئی 3 خواتین کے بیانات قلم بند۔ حویلی کے مالک اسد شاہ کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ ملزم اسد شاہ کی والدہ کہتی ہیں کبھی فاطمہ پر تشدد ہوتے نہیں دیکھا۔ فاطمہ کے غمزدہ والدین نے پیر کی حویلی پر بلڈوزر چلانے کا مطالبہ کر دیا۔ ایمان مزاری کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد میں کیس کی سماعت۔ ایمان مزاری کے وکیل نے ریمانڈ کی مخالفت کر دی، کہا تقریر سوشل میڈیا پر موجود ہے، لیپ ٹاپ اور موبائل پولیس کے پاس ہے۔ ایمان مزاری کو حراست میں رکھ کر کیا ملے گا؟ ابھی تک کوئی ثبوت کیوں نہیں لایا گیا؟ ایمان مزاری کو نائٹ سوٹ میں گرفتار کیا گیا، نائٹ سوٹ میں ہی عدالت لایا گیا۔ شری مزاری نے کہا انہیں بیٹی کی جان کی فکر ہے۔ ایمان مزاری کو دھوپ میں بٹھا کر رکھا گیا جس کے باعث وہ بے ہوش ہو گئی۔ کھانا قابل استعمال ہے، نہ واش روم۔ عدالت سے اپیل ہے انسانی حقوق کا تحفظ کرے۔
بھارتی فوج کی LOC پر سیز فائر کی پھر خلاف ورزی، نکیال سیکٹر میں بلا اشتعال فائرنگ، 60 سال کا شہری غیاث شہید ہو گیا۔ اس پر کہنا ہے کہ بھارتی مہم جوئی کا جواب اپنی مرضی کی جگہ اور وقت پر دیا جائے گا۔ پاکستان اپنی سرحدوں پر امن کا خواہاں ہیں، شہریوں کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے۔ بھارتی فوج کی فائرنگ سے علاقے میں گھاس کاٹنے والی 3 خواتین شدید خوف کا شکار ہوئی۔ بھارتی فوج کچھ عرصے سے سیز فائر کی سرحد خلاف ورزی کر رہی ہے۔ پاک افغان ون ڈے سیریز کا پہلا مارکا آج ہمبچوٹا میں ہوگا۔ دونوں ٹیمیں پہلی بار ون ڈے سیریز میں مد مقابل ہوں گی۔ چمچماتی ٹرافی کی رونمائی کر دی گئی۔ ایشیا کپ اور ورلڈ کپ سے پہلے سیریز اہم، کپتان بابر اعظم فتح کے لیے پر امید ہیں، کہتے ہیں سیریز میں تمام کھلاڑیوں کو آزمائیں گے۔ قومی ٹیم 3 میچز کی سیریز میں کلین سویپ کر کے رینکنگ میں ٹاپ پوزیشن حاصل کر سکتی ہے۔ اور PSL کی سب سے مقبول فرنچائز کراچی کنگز ہمیشہ کی طرح لائے کرکٹ کے فیوچر سٹارز کے لیے شاندار موقع۔ اس بار ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام ہونے جا رہا ہے سوات میں، جہاں نوجوان کرکٹرز اپنے ٹیلنٹ دکھائیں گے۔ ٹرائلز 25، 26 اور 27 اگست کو چار باغ اسپورٹس کمپلیکس میں صبح 9:30 بجے سے شام 5 بجے تک لیے جائیں گے۔